یہ ویڈیو لیکچر سمودر گپتا جو چندر گپتا فسٹ کے بعد گپتا امپائر میں رولر بنا تھا، تو اس کی ہسٹری کے بارے میں ہے یا اس کی رول یا حکومت کے بارے میں ہے۔ گپتا امپائر کا رولر یا بادشاہ چندر گپتا فسٹ 335 ای ڈی میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا سمودر گپتا گپتا امپائر کا رولر یا بادشاہ بنا۔ اس کی ہسٹری یا رول کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس کے سورسز دو ہے، ایک ہے کوئنز اور دوسرا ہے انسکرپشنز۔ انسکرپشنز میں جو اس کی زیادہ تر انفارمیشن ہے وہ ملتے ہیں الہ آباد پلر انسکرپشن سے، دا ارن سٹون انسکرپشن، دا نلندا کوپر پلیٹ انسکرپشن، دا گایا کوپر پلیٹ انسکرپشن، تو جس سے ہسٹورین اور اسکالر جو ہے اس نے سمودر گپتا کی ہسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے۔ سمودر گپتا جب گپتا امپائر کا رولر یا بادشاہ بنا تو اس نے بہت سارے کانکویسٹ یا ایکسپیڈیشن شروع کی، اور جس سے اس نے ساری انڈین سب کانٹیننٹ کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر سمتھ سمودر گپتا کو انڈین نیپولین کے ٹائٹل سے جو ہے وہ اس نے اسے دی ہے، مطلب سمودر گپتا جو ہے وہ انڈین نیپولین تھا۔ سمودر گپتا نے جو انڈیا میں نارترن جو کنگڈمز تھی، نارترن انڈیا میں جو کنگڈمز تھی جسے آریہ وترا کہا جاتا ہے، اس کو قبضہ کر لیا۔ جب نارترن انڈیا کی سٹیٹس اس نے قبضہ کیے تو اس کے بعد سمودر گپتا نے اتیویکا کی جو کنگڈمز ہے اس کو قبضہ کر لیا، جس میں غازی پور اور جبل پور کے کنگڈمز آتے تھے۔ اس کے بعد سمودر گپتا نے سارترن انڈیا کی جو سٹیٹس ہے اس کو قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس پر حملے کر دیے، اور اس سارترن سٹیٹس کو جو ہے وہ سارے کو اس نے شکست دی اور ان علاقوں کو قبضہ کر لیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ سارترن سٹیٹس یا سارترن ایریاز جو ہے انڈیا میں، اس کی جو کنگڈمز تھی وہ سمودر گپتا نے قبضہ تو کیے تھے، لیکن اس کو اپنے امپائر یا حکومت میں جو ہے وہ شامل نہیں کی تھی، وہ صرف اس کی انڈر میں جو تھی وہ یہ کنگڈمز تھی، مطلب اسے ہم سیمی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب اس نے سارترن انڈیا کو قبضہ کیا تو سارترن انڈیا کے قبضہ کرنے کے بعد اس نے ایسٹ اور ویسٹ کے طرف جو فرنٹیئر سٹیٹ تھے، سرحد کے پاس جو ریاستیں تھی، اس پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور اس میں کچھ ریاستوں کو اس نے قبضہ کر دیا اور بعض کو جو ہے اس نے سبمیشن کر دی، اور سیمی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ گپتا امپائر میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمودر گپتا نے نارترن انڈیا اور ساؤترن انڈیا اور ایسٹ اور ویسٹ کی جو فرنٹیئر سٹیٹس ہے اس کو، یعنی ساری انڈین سب کانٹیننٹ پر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا اور اس پر اپنی حکومت کی تھی۔ جب سمودر گپتا نے ساری ہندوستان کو قبضہ کر لیا اور اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ بلڈ کی، تو اس کی جو امپائر کی جو ٹیریٹریز ہے، جو بارڈرز ہے، وہ چائنا کے ساتھ، سائلون جو آج کل پریزنٹ ڈے سری لنکا ہے اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور سینٹرل ایشیا میں خوشان امپائر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بارڈر جو ہے وہ لگنا شروع ہوئی۔ تو اسی وجہ سے سمودر گپتا کی ریلیشن شپ جو ہے وہ فارن یا ایکسٹرنل جو ریاستیں تھی، سٹیٹس تھی یا امپائرز تھی، اس کے ساتھ بھی شروع ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنی دربار میں جو ہے وہ ایمبیسڈر بھی اپوائنٹ کی تھے، تو جس میں خوشان امپائر یا خوشان کنگ کی جو ہے وہ بھی تعلقات، ریلیشن شپ جو ہے وہ سمودر گپتا کی تھے۔ ساتھ میں پرشیا میں جو امپائر تھی اس کی بھی سمودر گپتا کے ساتھ جو ہے وہ فورن ریلیشن تھی، اور ایک دوسرے کے کورٹ میں، دربار میں اس کی جو ہے وہ ایمبیسڈر انہوں نے اپوائنٹ کی تھے۔ اور سیلون جو آج کل ماڈرن ڈے میں سری لنکا ہے، اس میں کا جو رولر تھا میگاورمن، اس نے بھی سمودر گپتا کے ساتھ جو ہے وہ فارن ریلیشن شپ بنوائے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فارن ریلیشن شپ یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو تھی وہ قائم کی تھی۔ تو اسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت
گپتا امپائر کی میں سمودر گپتا جو ہے وہ بہت پاورفل کنگ تھا، اور جس کی پاور جو ہے وہ آس پاس کی رولرز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، مطلب کوشان امپائر، سائلون کنگڈم یا پرشین امپائر جو تھے وہ اس گپتا امپائر کو جو ہے وہ اس کی سوزرینٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے۔ اس فورن ریلیشن شپ سے یہ پتہ جو ہے وہ ہسٹورین جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سمودر گپتا کی اچیومنٹس کی طرف آتے ہیں۔ تو سمودر گپتا کو ایک کانکرر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس نے نہ صرف انڈیا پر جو ہے وہ کچھ علاقے پر اس نے حکومت کی، بلکہ سارے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے اس نے حکومت کیا، اور نارتھرن اور ساؤتھرن انڈیا کو اس نے قبضہ کیا تھا، اور ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈ پر جو فرنٹیئر سٹیٹس ہے اس کو بھی قبضہ کیا تھا۔ تو اسی لیے ہم اسے کانکرر کے طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ وہ صرف ایک کانکرر تھا بلکہ ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا، جیسے کہ اس نے ایک بہت بڑے امپائر پر جو ہے وہ حکومت کی تھی اور اسے ایڈمنسٹریٹ کیا تھا، تو اسی وجہ سے اسے اسٹیٹمنٹ کے لیول میں جو ہے وہ پٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمودر گپتا نے جو سارترن اسٹیٹس یا کنگڈمس قبضہ کیے تھے، تو اس کو کمپلیٹلی اپنی امپائر کا حصہ نہیں بنایا تھا، اس کو کمپلیٹلی انیکس نہیں کیا تھا، بلکہ اسے سیمی انڈیپینڈنسی بھی گرانٹ کی تھی۔ تو اسی وجہ سے بھی سمودر گپتا کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ سمودر گپتا جو ہے وہ ایک بڑا ایڈمنسٹریٹر یا گریٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ اس نے اپنی جو امپائر تھی اس کو مختلف صوبوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کی تھی، اور ہر ایک صوبوں کو پھر ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کی تھی، اور اسی طریقے سے اس نے ساری جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے یا اتنی بڑی امپائر کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایڈمنسٹر کیا، تو اس لیے اسے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ سمودر گپتا نے انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت سی آرٹ اور آرکیٹیکچر کے کام بھی کروائے تھے، اور آج کل پریزنٹ ڈے میں بھی اس کی آرٹ اور آرکیٹیکچر جو بلڈنگز ہے وہ پریزنٹلی بھی موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمودر گپتا آرٹ اور آرکیٹیکچر کا بڑا لور تھا۔ سمودر گپتا کو بینیولنٹ ڈسپوٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے جس علاقوں پر جو ہے وہ ایکسپیڈیشن حملے کیے تھے، یا اس نے جس جگہ پر ریبیلین بغاوتیں تھی، تو اس کو آئرن ہینڈ یا بلڈ سے جو ہے اس کو سپریس کیا تھا، تو اس لیے اسے ڈسپوٹ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے بینیولنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو علاقے کے رولرز یا لوگوں نے اس کو سبمیشن کی، تو اسے جو ہے اس نے معاف کر دیا اور اسے سیمی انڈیپینڈنسی بھی گرانٹ کی تھی۔ تو اس لیے ہسٹورین اور اسکالر اسے بینیولنٹ ڈسپوٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سمودر گپتا نے انڈین سب کانٹیننٹ میں 48 ایئرس تک جو ہے وہ حکومت کی، اور 375 AD میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا چندر گپتا سیکنڈ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور اسی طریقے سے سمودر گپتا کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد گپتا ڈائنیسٹی میں چندر گپتا سیکنڈ جو ہے وہ رولر یا بادشاہ بنا۔